بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں قاسم یعقوب۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب چینل کے پروگرام ادب کے ساتھ کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ارشد محمود نوشاد صاحب، جو ممتاز محقق ہیں، نقاد ہیں، استاد ہیں۔ آج ہم ان سے ادب کا جو وبائی منظرنامہ ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت اللہ کا احسان ہے، شکر ہے۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ وبائی ادب یا جسے ہنگامی ادب ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عام ادب سے یا جمالیاتی ادب جسے ہم کہتے ہیں، اس سے کس طرح مختلف ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، ادب جو ہے وہ سماج کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یہ خلا میں اس کی افزائش نہیں ہوتی۔ ادیب کو معاشرے کی آنکھ کہا جاتا ہے، شاعر معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی تخلیق کار ہو، وہ معاشرے کے ان پہلوؤں پر، ان گوشوں پر اس کی نظر ہوتی ہے جو عام افراد معاشرہ سے چھپے ہوتے ہیں۔ تو ادیب کا کام یا کسی شاعر یا ادب لکھنے والے کا کام محض سماج کی تصویر پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ سماج میں ہونے والی تبدیلیوں پر اس کی چونکہ نگاہ ہوتی ہے، اور وہ شکست و ریخت کے ان تمام عناصر سے واقف ہوتا ہے۔ اس لیے وہ معاشرے کی ایک طرح سے سمت نمائی یا اس کی رہنمائی کا فریضہ بھی اس کو انجام دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک خلق خدا جو ہے کسی خوف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی دشواری میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، عرضی اور سماوی آفات کی زد میں ہو، اور وہاں کا ادیب یا وہاں کا تخلیق کار اس منظر میں خاموش رہے۔ یعنی یہ فطری اس کی ذمہ داری آپ کہہ لیں وہ بنتی ہے، چونکہ وہ خیر کا نمائندہ ہے اور اس نے لوگوں کو شکست و ریخت سے بچانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ادبیات عالیہ کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو مختلف زبانوں میں بہت اچھا لٹریچر وباؤں اور ابتلاؤں پر لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، اور جن میں شعراء نے اور تخلیقاروں نے اپنے اپنے رنگ سخن میں، اپنے اپنے طرز اظہار میں لوگوں کی تسلی اور تسکین کے اور ان کو اضطراب کی اور بے چینی کی اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ادب تخلیق کیا، اور وہ معاشرے کو سٹیبل کرنے کے لیے، معاشرے کو مستحکم بنانے کے لیے، اس کو یعنی اچھے زمانوں کی طرف لے جانے کے لیے اس نے جو خواب بنے، اس کا اظہار ادب میں ہوا۔ تو ایک پوری روایت، یعنی کہیں آپ نے دیکھا کہ انسانوں کا جو سفر ہے وہ ہمیشہ خطرات کے ساتھ رہا ہے۔ جنگلوں اور غاروں سے اس نے اپنا سفر آغاز کیا تھا۔ ابتدا میں درندوں کا خوف بھی تھا، اور بڑے بڑے پہاڑوں اور جنگلوں کا خوف بھی تھا، اور پھر ریگستانوں اور پانیوں کا خوف، پھر عارضی اور سماوی جو آفات ہیں، کہیں وہ بیماریوں کی شکل میں، کہیں طاعون پھیل گئی، کہیں پر انفلوئنزا اور دوسری جو طاعون وغیرہ کی بیماریاں تھیں، انہوں نے پوری بستیاں لپیٹ کر رکھ دیں۔ تو اس کا ایک خوف سماج پر، معاشرے پر پڑا۔ اگر شاعر اور ادیب اور تخلیق کار اس موقع پر لوگوں کو اس کرب کی فضا سے نہ نکالتے تو قنوتیت اور یاسیت کا رنگ گہرا ہو جاتا، اور رجائیت کے وہ جو رنگ ہیں جو شاعروں اور تخلیق کاروں نے یا خیر کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کیے ہیں، وہ مدھم پڑ جاتے۔ تو ایک باقاعدہ روایت ہے۔ آج کل آپ کے علم میں ہے کہ یہ کرونا کی وبا ہے، کووڈ-19 نے پوری طرح سے پورے عالم کو منجمد کر دیا ہے، اور ہستی بستی بستیاں اور بھرے پورے بازار یک لخت خالی ہو گئے۔ یہ اور پھر اقتصادی شعبہ ہمارا متاثر ہوا، ہماری سماجی زندگی معطل ہو گئی، ہمارا کاروبار حیات ایک طرح سے ٹھپ ہو کر رہ گیا، ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ اور رابطہ تھا اس کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ تو یہ صورتحال کسی بھی معاشرے کے لیے تباہی اور پریشانی کا پیش خیمہ ہے، اور اس شکستگی کو دو چاند کرتی ہے۔ ایسے مواقع پر، ایسے حالات میں، ایسی فضا میں ادیب کا جو کام ہے یا تخلیقار کا جو کام ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اظہار کرنے لگا ہے۔ اچھا سر، اس کی وضاحت تھوڑی سی ہو جائے کہ جو ہنگامی ادب ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی میں دلی پر جو حملہ آور تھے،
یا زلزلے آئے یا اور طرح کی آفات بھی آئیں، ان کی نوعیت میں اور وبائی ادب کی نوعیت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وبا میں ایک عجیب طرح کا خوف ہوتا ہے اور جان کو خطرہ جو ہے اس میں زیادہ جو ہے حاوی ہوتا ہے لکھتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے، اس کو تجربہ کرتے ہوئے۔ تو آپ اس طرح دونوں کو کس طرح اس میں فرق کریں گے کہ ہنگامی ادب میں شاعر لکھتے ہوئے وہ زیادہ اس تنتنا ہوتا ہے، وہ ریئیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ کچھ نیا بنا بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وبائی ادب میں خوف بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، دونوں کا بنیادی طور پر تو دونوں ایک طرح سے ہنگامی ادبی کی ذیل میں آتے ہیں کہ وبا بھی اچانک پھوٹتی ہے اور دیکھتے دیکھتے بستیوں کی بستیاں، یا آپ طاعون کی، اور جب ہم بیماریوں کا، چیچک کا بعض اوقات حملہ ہوا تو بستیوں کی بستیوں پر وہ حملہ آور ہوا، انفلوئنزا پھیلا تو اس نے بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ لپیٹ دیں۔ وباؤں میں بھی ایک اچانک پن جو ہے یا ایک فوری پن جو ہے وہ آتا ہے اور اس کا فوری اظہار ہونے لگتا ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ زلزلوں کے دلدوز مناظر جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے ان مناظر کو دیکھ کر اور اس کی ویرانی کو دیکھ کر۔ تو تخلیقار چونکہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، زیادہ حساس ہوتا ہے، زیادہ وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے جذبات کو اس طرح سے اظہار میں نہیں لاتا جس طرح ایک عام آدمی یا ایک عام فرد معاشرہ جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جذبات کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ کرتا ہے، اس کو مصفح کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسے عناصر شامل کر دیتا ہے جس میں حکمت شامل ہو، جس میں کوئی دانائی کا، دانش کا رنگ شامل ہو، تاکہ لوگ فوری طور پر اس سے مزید جو ہے وہ بے حوصلہ نہ ہوں اور اس صورتحال کو سمجھنے اور اس میں زندگی کا قیام کرنے کی طرف آ سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وبا چونکہ زلزلے کا منظر جو ہے وہ چونکہ بالکل سامنے ہوتا ہے اور وبا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وبا کا تو بتائیں، تو چونکہ وہ پوشیدہ ایک خطرہ ہے، اس لیے وہ خوف کی فضا میں انسان آ جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے یہ ابھی کووڈ-19 نے، آپ دیکھیں کہ چین کے ایک شہر سے اس نے آغاز کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یعنی 2-3 ماہ کے اندر اس نے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر وہ اگرچہ ٹیکنالوجیکل کے اعتبار سے وہ بڑے ساؤنڈ اور مضبوط ممالک ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے تمام تر حکمت عملی اختیار کی اور تدابیر کی، لیکن وہ اس پر قابو نہیں پا سکے اور پھر دیکھتے دیکھتے پورے عالم کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو جہاں پر تباہی اور بربادی اس کی کم بھی ہوئی ہے وہاں خوف اتنا ہی ہے، اتنا ہی خوف ہے۔ یعنی آپ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں الحمدللہ کہ اس کی شرح اس طرح سے خطرناک حدوں کو نہیں چھوئی، لیکن یہاں پر جو خوف و ہراس کی فضا ہے اور جو شکست و ریخت کی، ذہنی شکست و ریخت کی، وہ باقی ممالک سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم بہت جلد یعنی وہ ہو جاتے ہیں، اس جوش میں آ جاتے ہیں یا بہت جلد کسی کیفیت کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی خوف و ہراس کی سطح وہی رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک سامعین محترم، دوبارہ گفتگو کو وہیں سے جاری کرتے ہیں۔ اچھا سر، کہا جاتا ہے کہ جو وبائی ادب ہوتا ہے یا ہنگامی ادب وہ سطحی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے فوری چونکہ لکھنا ہوتا ہے، آپ ایک خاص فضا میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا وقت آپ نے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے سطحی ادب ہوتا ہے، بڑا ادب نہیں ہوتا ہنگامی ادب جو؟
جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ہنگامی بنیادوں پر لکھا جانے والا ادب ہے وہ زیادہ دور رس، دیر پا اور دیر تک ساتھ نہیں چل پاتا، لیکن وہ ایک تجربے سے ایک معاشرہ گزرتا ہے، اس تجربے میں اس کو بہت ساری ایسی نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس سے پہلے ادب میں ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو اس میں یعنی اس کا 1% حصہ بھی اگر آپ کہہ لیں، یا اس کی کوئی مخصوص لفظیات یا اس خاص تجربے سے پیدا ہونے والی کوئی مخصوص صورتحال انسانوں کے ایک وسیع تر برادری نے ایک اس کیفیت سے گزر کیا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بالکل بے رنگ ہو، اور اس کا پھر جیسے میں نے گزارش کی کہ انسانی حیات جو ہے وہ مسلسل خطرات کی زد میں رہی ہے، تو یہ رنگ بدل کر آنے والی جو آفات ہیں، مثلا کچھ عرصہ پہلے یعنی ایڈز کی کا وائرس پھیل گیا، اس سے پہلے اور کئی اس طرح کے وائرس آتے رہے جنہوں نے انسانوں کو یا انسانی بستیوں کو بہت حد تک پامال کیا اور خراب کیا، اجاڑا، تو کچھ ان اب آپ دیکھیں کہ غالب کے خطوں میں اس فضا کا ذکر موجود ہے، اور وہ اتنی عمدگی کے ساتھ آیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ادب کی زینت رہے گا۔ اسی طرح کامیوں نے جو دیپ لیگ میں وہ اپنے تجربات کو اور اپنے احساس کو اور اپنے خیال کو اس نے پیش کیا، یا وبا کے دنوں میں محبت کا جو رنگ ہے، یا وہ جو سعدی نے فرمایا کہ یاراں فراموش کر دند عشق، وہ جب قید پڑا وہاں پر، تو اس صورتحال میں اب آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک مستقل موضوع بن گیا کہ جو موت کا خوف ہے وہ آپ کے تمام تر جمالیاتی وظائف کو ختم کر دیتا ہے، اور اس میں انسان یعنی مکمل طور پر وہ اس خاص فضا میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی تجربہ ہے، اس تجربے کا کوئی نہ کوئی رنگ ایسا بھی ہوتا ہے جو مستقل ادب کا کے ساتھ چلنے لگ جاتا ہے، یعنی بہت سارا ادب تو یقیناً ہنگامی ہوتا ہے، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت یا طاقت کم ہو جاتی ہے، شدت کم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ پہلو بہرحال ادب کے ساتھ ساتھ رواں رہتے ہیں۔ سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا المیہ بننا بہت ضروری ہے، جیسے 1857 میں ہوا، پھر تقسیم کے وقت جو ادب لکھا گیا وہ بہت دیر پا ہے، وہ بہت بڑا لٹریچر سامنے آیا ہے، فکشن میں بھی، شاعری میں بھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ المیہ بننا ضروری ہے۔ اگر آپ المیہ نہیں بنا تو یہ جنگی ادب جو ہمارے ہاں لکھا گیا وہ بہت ہی ہنگامی تھا، وہ المیہ نہیں بنا، فوری رد عمل تھا، یا زلزلے پہ بھی اس طرح نہیں بن سکا، فوری رد عمل تھا شاید، تو المیہ بننا ضروری ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہر معاشرے کا، ہر سماج کا ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال ہی ادب میں گونجتا ہے، اس کو مختلف یعنی ذہن اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی اپنی توفیق کے مطابق اس کو اپنے ادب میں اظہار کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ رنگ تو پورے معاشرے پر پھیلا ہوتا ہے، اور اس کو ہر آدمی محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو جیسے وہ میر نے فرمایا تھا نا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، تو یہ فضا کے ظاہری منظر نامے کو تو سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بطون میں جھانکنے والی آنکھیں بہت کم ہوتی ہیں، اور جو وہ جھانکتی ہیں وہ حقیقی طور پر اس کے کرب سے، حقیقی اس کی دکھ سے وہ واقف ہوتی ہیں، اور وہی اپنے ادب میں اظہار کر کے اس کو ایک دائمی قدر کے طور پر متعارف کراتی ہیں۔ اچھا سر، آپ نے حال ہی میں ایک سرکاری ادارے کے لیے انتخاب کیا ہے اس وبا کے ادب کا، تو اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ ادب کیسا ہے، سطحی ہے، گہرا ہے، اور اس کی کلاسیفیکیشن اگر کی جائے تو زیادہ ادب کس صنف میں لکھا گیا، اور تراجم بھی آپ بتا رہے تھے کہ اس میں آئے ہیں مختلف زبانوں سے، تو تراجم کی نوعیت کیسی ہے، علاقائی زبانوں میں ہمارے ہاں جو لکھا جا رہا ہے اس کی کیسی نوعیت ہے، وہ کیسا ادب ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ مارچ 2020 میں اس وبا نے عالمگیر وہ حیثیت حاصل کر لی، اور اس کا اظہار ہونے لگا ادب میں۔ پہلے اخبارات اور رسائل میں لوگوں نے منظومات لکھیں، اور پھر ادب میں اس کا اظہار مختلف افسانوں میں اور ناولوں میں، اور یعنی ایون روزنامچوں میں بھی، آصف فرقی صاحب نے کالم میں اور مختلف اصناف میں اس کا اظہار ہونے لگا۔ تو جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا کہ
یہ جو ہنگامی ادب ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اس کی چونکہ جڑیں بہت گہری نہیں ہوتی، شکوک و شبہات بہت پھیل گئے اس وبا کے ساتھ، اور کوئی اس کو یعنی امریکہ کی سازش کہہ رہا ہے، کوئی اس کو چین کا رد عمل کہہ رہا ہے، کوئی اس کو یعنی انسانوں کی جو غفلت شعاری ہے اس کا شاخسانہ کہہ رہا ہے، یہ مختلف طرح کی افواہیں پھیلیں، پھر اس کا کوئی علاج وہ سامنے نہیں آ رہا تھا تو پریشانی بڑھ رہی تھی، اور طرح طرح کی صورتحال میں طرح طرح کے لوگ سوچ رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو سوچیں تھیں وہ افواہوں کی حد تک تھیں، اس سے کسی بڑے ادب کا طلوع ہونا ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ اکادمی ادبیات پاکستان نے ایک امید زیست کے عنوان سے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اپنے ہم وطنوں کو تسکین اور تسلی کا وہ فضا پیدا کر سکیں، اور وہ خوف و ہراس سے انہیں نکلنے میں معاون اور مددگار ہوں۔ تو پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگوں نے اس میں طبع آزمائی کی، اور نظمیں، غزلیں، مناجات اور مختلف طرح کے اپنی اپنی زبانوں میں انہوں نے اظہار کیا، پنجابی، پشتو، انگریزی، یہاں کی جو دوسری ہماری سندھی اور بلوچی زبانیں ہیں ان میں، بلتی اور شنا میں بھی اظہار ہوا۔ تو اس میں بعض بہت اچھی چیزیں ہیں، جس میں رجائی ایک پیغام موجود ہے، جس میں اس قنوطیت سے چھٹکارا پانے کی اور اس وبا کی صورتحال میں مستحکم رہنے کی تلقین بھی ہے۔ ظاہر ہے جو اس طرح کا رنگ ہوتا ہے اس میں درد مندی اور اخلاص شامل ہوتا ہے، تو اخلاص کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے جو دیر تک سفر کرتا ہے۔ تو ان منظومات کے صفحات میں بھی آپ کو وہ رنگ دکھائی دے گا، یعنی ہم اس کو بے شک عظیم ادب یا بڑا ادب نہ کہہ سکیں، لیکن اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ایک طویل 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، اس میں پھیلا ہوا ظاہر ہے لوگوں کا کرب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اظہار میں آیا ہے نا، اور اظہار کی مختلف جہات میں آیا ہے، تو کہیں کہیں وہ بہت پختہ بھی ہے، کہیں کہیں وہ اپنے دائمی زاویوں کے ساتھ آیا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سارا ادب تو بہت بڑا ادب نہیں ہے، لیکن اس سے کچھ گوشے ایسے ہیں جو دیر تک ہمارے ادب میں محسوس کیے جاتے رہے۔ علاقائی ادب سر ہمارے ہیں، علاقائی زبانوں میں بھی دیکھیں، ہر زبان میں اپنا ایک فورس ہے، ایک توانائی ہے، ایک رنگ ہے، ایک وہ فضا ہے، اپنا کلچر ہے، اور وہ اپنے کلچر کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنی تہذیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے جغرافیائی خال و خط کو پیش نظر رکھتے ہوئے، وہاں ان کا پیغام ان زبانوں یا ان بولیوں میں زیادہ سرعت کے ساتھ پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری زبانیں جو رابطے کی زبانیں ہیں یا عالمی زبانیں ہیں، ان میں وہ بات ظاہر ہے اس شدت کے ساتھ محسوس نہیں کی جا سکتی جس طرح اپنی وہ ٹرانسلیشن میں شاید اس طرح نہیں، وہ شاید شکل تو اب ظاہر ہے وہ چونکہ ایک یونٹی کو قائم رکھنے کے لیے انہی شعراء سے ہم نے التماس کی تھی کہ وہ اپنی منظومات کو، اپنی نظموں کو جو کسی بھی زبان میں لکھی گئی ہیں اس کو وہ اردو میں ڈھال دیں، تاکہ اس کا وہ جو احساس ہے یا اس کا جو بنیادی تھیم ہے یا اس کا جو بنیادی یعنی دکھ ہے وہ تو اس نظم کے پیرائے میں ڈھال جائے۔ اور ہم نے خود ہی کی ہے انہوں نے، اور ہم نے انہیں یہ بھی اجازت دے دی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پابند نظم کی ہیئت میں ہو یا اس کو منظوم ترجمہ کیا جائے، وہ نثری ترجمہ کر کے اپنے اس جو نظم ہے ان کی جو اپنی زبان میں اس کو وہ دوسرے زبان کے کالم میں ڈھال سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر اوورآل آپ کی ماشاءاللہ پنجابی زبان پہ بڑی گرپ ہے، پشتو پہ بھی آپ سمجھتے ہیں، اور پھر دوسری زبانوں پر بھی آپ کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسری زبانوں میں کیا اس سطح کا لکھا گیا ہے؟ کیونکہ اپنے زبانوں میں میرے خیال میں زیادہ کھل کے سامنے آتا ہے اظہار۔ دیکھیں جیسے میں نے گزارش کی نا کہ وہ چونکہ ایک حصہ ہے، یعنی ہمارا مین فوکس یہ تھا کہ جو اردو میں نظم اور غزل لکھی گئی ہے وہ مقدار میں بھی زیادہ تھی اور تعداد میں بھی زیادہ تھی، اس لیے کہ وہ جو مقامی ہماری زبانیں ہیں، پاکستانی زبانیں ہیں، ان کے ادب میں ہم نے تھوڑا سا اختصار کو ملحوظ رکھا۔ تو ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان میں چونکہ راست اظہار ہے نا، تو اس میں جذبے کی شدت اپنے تمام تر جوبن پر ہوتی ہے، اور وہ چونکہ اس کے مخاطب اسی جغرافیے کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ اپنی علامتیں، اپنے رنگ،
اپنی باتیں وہ اس میں شامل ہوئی ہیں. اس پورا کرونائی ادب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پر اور باہر جو ادب لکھا گیا, بہت سارے افسانوں کے مجموعے, محمود احمد قاضی صاحب کا افسانوں کا مجموعہ کنواں چھپا, یا اسی طرح خاور چودھری صاحب نے طلسم کہن ایک مجموعہ دیا, تارڑ صاحب نے شہر خالی کوچہ خالی کا تجربہ ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ کالموں میں, مضامین میں, مختلف اصناف میں, سفر ناموں میں بھی, یعنی یہاں تک کہ وہ ہونے لگا اس کا اظہار. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم آسانیاں کرے اور اس وبا کا خاتمہ ہو عالم سے. یہ جب یہاں سے رخصت ہو جائے گی تو اس کے بہرحال بہت ساری لفظیات, یعنی بہت ساری لفظیات ہمارے اس میں آ گئی. یہ یعنی یہ جو سماجی فاصلہ آیا ہے, تنہائی کا جو نیا مفہوم آیا ہے, یہ ہمارے ادب میں دیر تک اور دور تک چلتے رہیں گے. اور لوگوں کے تجربات, بعض لوگوں نے ابھی اپنی منظومات کو یا اپنے تخلیقات کو اس طرح سے منظر عام پر نہیں لایا. ابھی کوئی ہم بہت اچھا یعنی فن پارہ نہیں دیکھ سکے, کوئی مصور کا شاہکار نہیں دیکھ سکے. یقیناً انہوں نے اس کیفیت کو کہیں عکس انداز کیا ہوگا. تو تھوڑا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اس پر ہم کوئی بہت رائے عاجلانہ ہم نہیں دے سکتے. یعنی اس کے اندر یقیناً اثباتی رنگ موجود ہے اور ادبی عناصر ایسے موجود ہیں جو دیر تک یا دور تک ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اور یعنی یہ عالم سے جب یہ وبا ہٹے گی اور یہاں سے چھٹکارا اس سے مل جائے گا, تو پھر اس کا, جیسے آپ نے دیکھا نا کہ نو آبادیاتی ادب تھا, اس کی ایک اپنی گھٹن تھی, ایک فضا تھی. جب نو آبادیات ختم ہوئی تو پھر جو مابعد نو آبادیات کی ادب آیا, اس کے رنگ زیادہ نکھر کر ہمارے سامنے آئے اور ہم اس تصویر کو پورے منظر میں دیکھنے لگ گئے اور اس کے زیادہ اثرات. بس سر آخری سوال ہمیں بس ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس کا بڑا حصہ یا بڑا موضوع کیا ہے؟ یہ مناجاتی ہے یا حوصلہ افزائی ہے, اس میں خوف ہے, اس کے اندر یہ کرونا کی ساری فضا میں ہمارا ادیب کیا کر رہا تھا, کیا سوچ رہا تھا اس میں؟ دیکھیں, ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ جو منظر ویرانی کی زد میں تھا یا ویران ہوتے ہوئے منظر, وہ گلیاں جہاں آپ روزانہ گزرتے ہیں اور اس میں ایک چہل پہل اور ایک زندگی کے آثار ہوتے ہیں, اور وہ بھرے پورے بازار جب یکلخت خالی ہو جاتے ہیں تو طبیعتوں پر ایک خاص طرح کا انقباض کا قبضہ. پھر جو تنہائی ہے وہ بہت یعنی تخلیقار کے لیے بہت آئیڈیل چیز ہوتی ہے, لیکن وہ تنہائی اختیاری تنہائی جو یہ تنہائی جبری تھی اور مجبوراً انہیں اپنے گھروں میں بند ہونا پڑا. اب جب وہ اظہار کی تنہائی کا یہ خوف اپنی جگہ, وبا کا جو المیہ ہے وہ اپنے رنگ میں, اور باہر جو ویرانی کے مناظر ہیں وہ اپنے طور, یعنی جب وہ شاعر اب تخلیقار کہتا ہے میں کھڑکی سے ان بازاروں یا کوچوں کی طرف جو کھلتی ہیں ان کو جب دیکھتا ہوں تو وہاں ویرانی جو ہے وہ میرے اوپر جو اثرات مرتب کرتی ہے, ظاہر ہے وہ کرب کی فضا ہے. تو یعنی تنہائی کو نئے رنگوں سے پیش کیا گیا. انسان کی جو بے بسی اور اس کی مجبوری اور لاچارگی ہے, اس کا اظہار بہت یعنی وسیع تر عنوانات کے تحت آیا. پھر جو ویرانی کے مختلف مناظر تھے, اس نے انسانی جو معاشرے کی شکست میں اور اس کی ریزگی میں جو کام کیا وہ بہت زیادہ ابھر کر ہمارا موضوع بنا. ہمارے ان شعراء نے اور ہمارے افسانہ نویسوں نے اور ہمارے ادب کے مختلف تخلیقاروں نے ان موضوعات پر لکھا. اس میں رجائیت بھی موجود ہے کہ یعنی یہ خزاں کے دن یا یہ جو بربادی کے دن ہیں یہ گزر جائیں گے اور ایک اچھا موسم آنے والا ہے, پھول کھلیں گے, یہی گلیاں جو اب سنسان ہیں ان میں پھر آبادیاں ہوں گی, پھر یہاں پر نغمے گونجیں گے, کہے آباد ہوں گے, اور یہ جو چائے خانے اب اجڑ گئے ہیں یہ پھر آئیں گے, اور وہ جو لوگوں کے درمیان ایک رشتہ منقطع ہوا ہے وہ پھر سے بحال ہوگا. یہ بھی ہمارے اس ادب کا ایک اہم ترین موضوع ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت بھرپور انداز سے ساری اس فضا کو بیان کیا. ناظرین, آپ نے دیکھا ڈاکٹر ارشد محمود نشال صاحب کی گفتگو کو سنا تفصیل سے. مجھے شعر یاد آ رہا تھا, فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا, سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا.
تو اس طرح ہم اگر اپنے ادب کو دیکھتے ہیں، پرانے ادب کو بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے معنی جو ہیں ہمارے ہاں نئے نئے انداز سے سامنے آ رہے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں ارشد مغل ارشاد صاحب کا کہ وہ تشریف لائے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب چینل کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.